السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی ہر کسی سے کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا وقت آیا ہو کہ آپ کنفیوزڈ ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا صحیح کیا غلط، اور آپ کو کیا فیصلہ لے سمجھ ہی نہیں آ رہا؟ تو آئی ایم شیور یہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن ہم تب کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر کسی سے کے ساتھ مشورہ لیتے ہیں کہ کیا یہ جاب میرے لیے صحیح ہے، کیا یہ رشتہ صحیح ہے، کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہوگا، کبھی اپنے فرینڈس سے، کبھی سوشل میڈیا، کبھی فیملی۔ ہم ان سب کے بیچ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ سب سے بہترین مشورہ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو جب بھی آپ استخارہ پڑھتے ہو، یہ صرف ایک عبادت یا دعا نہیں ہے، یہ ایک تفویض ہے، یعنی کہ ہم اپنی ساری کمزوری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور اللہ کے علم اور حکمت پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم دعا کے ذریعے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے کیا بہتر ہے یہ میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہو، یا اللہ مجھے ہدایت دے اور میرے لیے بہترین کا انتخاب کر۔ تو جب بھی آپ یہ دعا کرتے ہو نا، آپ اپنا دل اس ذات کے حوالے کرتے ہو جو کبھی غلطی نہیں کرتا، جو کہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ از پرفیکشنسٹ، تو وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہر چھپی چیز کا پتہ ہوتا ہے، اینڈ سب سے امپورٹنٹ، آپ سے بہتر آپ کا مستقبل جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ پڑھنا سکھایا، کیونکہ زندگی میں ایسے کئی موڈ آئیں گے جہاں پہ فیصلے لینا آسان نہیں ہوگا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ آگے سے تو پرفیکٹ لگے گا، یا کوئی بزنس ڈیل، کوئی جاب یا کوئی رشتہ، لیکن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز کیا صحیح میں ہمارے لیے بہتر ہے، کیا اس راستے کا انجام ہمارے لیے سکون ہوگی یا تکلیف، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو استخارہ ایک حکمت ہے، یعنی کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا، یہ ایک اللہ کے علم کے ذریعے صحیح راستہ چننے کا طریقہ ہے۔ تو سوچئے، کیا آپ نے کبھی ایسا فیصلہ لیا ہو جس کو لینے کے بعد آپ کو افسوس ہوا ہو؟ آئی ایم شیور یہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ کاش میں ایسا کرتی تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں کرتی تو ایسا ہوتا۔ تو یہ آف کورس ایسا ہوا ہے ہم سبھی کے ساتھ۔ تو ذرا سوچیے، اگر اس وقت ہم تھوڑا سا صبر کر کے استخارہ پڑھ کے دعا کرتے کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے اسے آسان کر، اگر یہ چیز میرے لیے بری ہے تو اسے مجھ سے دور کر اور مجھے اس سے دور کر۔ سبحان اللہ، یہی ہوتی ہے استخارہ۔ کوئی خاص سپنا آنا ضروری نہیں، کوئی خاص اشارے آنا ضروری نہیں، بس اتنا اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ آگے جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا۔ اگر وہ چیز آپ کے لیے بری ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے میں مشکلات یا رکاوٹ ڈال دیں گے، اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے نا تو اللہ اس راستے کو آسان کر دیں گے اور اس میں برکت ڈالیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سپوز آپ نے ایک جاب کے لیے استخارہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس راستے میں مشکل ڈال دیں گے اگر وہ چیز صحیح نہیں ہے، بٹ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ ایسا کیوں، مجھے تو یہ جاب چاہیے تھا۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو پسند یا چاہیے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ چاہے بھلے ہی راستہ مشکل کیوں نہ ہو، منزل ہمیشہ صحیح ہوگی۔ تو آئندہ سے جب بھی آپ کو کوئی بھی فیصلہ لینا ہو، چھوٹا بڑا مشکل آسان کوئی بھی، تب آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور استخارہ کی دعا کریں۔ اور دیکھنا، جب اللہ ہدایت دیتا ہے نا تو وہ کبھی غلط نہیں ہوتا آپ کے ساتھ۔ ہمیں استخارہ کی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ ہم تو اکثر آج کل یہ بھول ہی چکے ہیں اور بہت ہی ریئرلی ہم یہ ساری چیز کرتے ہیں، بٹ اصل میں ہمیں یہ سب چیزوں کو ہمارے لائف میں پریکٹس کرنا ہوگا، کیونکہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے نا تو دیکھنا آپ کی لائف بہت بدل جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔